بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا کوئی جسمانی نقصان ہوا لیکن اس نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو یہ چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہماری زندگی کے ایک اہم حصے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ جس وقت انسان عام طور سے اپنے جذبات سے اور اپنے عقل سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی کی غلطی سے یا بغیر غلطی کے کوئی نقصان پہنچ گیا جسمانی طور پر۔ کوئی آدمی جا رہا ہے اور دوسرا آدمی اس میں آ کر لگ گیا کسی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں تو اس کی مثالیں ذرا سادہ ہوا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں جو اس کی مثال ہو سکتی ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہم روڈ پر بعض دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی کسی کی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کسی گاڑی کا نقصان ہو گیا، تو خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر آدمی کو بہت جذبات آتے ہیں، بہت غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا کر دیا۔ زبان پر قابو رکھنا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کو پورا کروانے کی بھی آدمی کی تگ و دو اور سعی ہوتی ہے، جس کے پیچھے یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے کیوں کیا ایسا، آئندہ اس کو سبق ملنا چاہیے۔ تو اس قسم کے ہمارے ایسے موقع پر جذبات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی جسمانی نقصان ہو گیا، اپنا جسم بھی جسمانی نقصان میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ مال کا نقصان جیسے گاڑی واڑی ہوتی ہے، سواری ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور اب وہ آدمی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر لے جائے قاضی کے پاس، کسی بڑی اتھارٹی کے پاس لے جائے اور جا کر کہے کہ میرا نقصان اس سے پورا کروائیں، اور وہ بھی مانتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، نقصان ہو گیا۔ تو ایسے نازک موقع پر اگر آدمی اس نقصان کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے اس نقصان کو آدمی چھوڑ دے، تو یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی وہ گناہ جو ہمیں ہماری کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت جتنا بڑی قربانی ہوگی، جتنی بڑی جذبات کی قربانی ہوگی، جتنے بڑی مال کی نقصان کی قربانی ہوگی، اتنا بڑا ہی اللہ کی جانب سے اس کا انعام بھی ہوگا۔ اور یہ انعام جو ہے وہ دنیا کے مال کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اکثر سفر پر رہنا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سواری کے ساتھ کوئی دوسرا آ کے ٹکرا جاتا ہے، غلطی بھی اسی کی ہوتی ہے، تو جو گاڑی چلانے والے صاحب ہوتے ہیں وہ کچھ الجھنا چاہتے ہیں، یا اس کے بارے میں سخت سست اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے اپنا نقصان تاوان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی رہنے دو، اس لیے کہ لوہا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ تو آرام سے سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر جلدی سے سیدھا نہیں ہوتا۔ یعنی جب دل میں آدمی اس چیز کو داخل کرے اور دل پر اس کو حاوی کر لے کہ یہ نقصان کیوں ہوا۔ کچھ لوگ بیچارے جو ہیں وہ ایک ایک پائی کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دوسرے کا نقصان تو کیا کرتے ہیں، اپنا دماغ کا دل کا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ وہ سارا دن اسی کو جو ہے
بات کو دہرائے جا رہے ہیں، اپنے اوپر اس بات کو حاوی کر لیا، تو 2-4 پیسے کے یا 2-4 ہزار کے نقصان نے اس آدمی کا مزاج خراب کر دیا، اس کا دل خراب کر دیا، دماغ خراب کر دیا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر گنجائش ہے، اگر تو ویسے ہی دھچکا جھٹکا لگا ہے تو پھر تو ویسے ہی معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مالی نقصان ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں سواری کا بڑا نقصان ہو گیا، تو اگر تو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش ہے، اور اس زخم کو آدمی چھپا سکتا ہے، اس نقصان کو پی سکتا ہے، تو پی جانا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر اللہ کے یہاں بڑا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو چلو، غریب آدمی ہے، یہ کوئی ایسی صورت ہے، ہر صورت میں شریعت اس کو پابند نہیں کرتی کہ ایسا کرو، بلکہ یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، جو کرے گا اس کو اللہ کے یہاں سے انعام مل جائے گا۔ ہاں، گنجائش ضرور ہے، اپنے نقصان کی تلافی کروائی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کروائے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔